بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک وظائف آفیشیل ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کر نماز والا درود شریف پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت نے ہم پر احسان کیا، کرم فرمایا اور ہمیں زندگی کا ایک اور مبارک دن عطا فرمایا، اور آج کے یہ دن عطا فرما کر ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ آج کے اس دن میں ہم زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کے رضا اور خوشنودی والے اعمال کر کے اللہ کو راضی کر سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی کی گئی غلطیوں، کوتاہیوں اور نافرمانیوں سے توبہ و استغفار کر کے رو کر گڑ گڑا کر اللہ کے حضور اپنے گناہوں کے لیے معافی کے لیے دعا کر کے اپنے گناہوں کی معافی حاصل کر کے دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل کر سکے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک آج کے اس دن میں ہمیں ہر کام ہر مقصد میں خصوصی طور پر کامیابی عطا فرمائے، اور آج کے اس دن میں ہمیں ہر قسم کی پریشانی، مشکل اور آزمائش سے اللہ رب العزت محفوظ فرمائے، آمین۔ میرے ایسے تمام بہن بھائی جو کہ مالی تنگی اور پریشانی کا شکار ہے، غربت انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ جو شخص غربت اور مالی تنگی کا شکار ہو، وہ اس تنگی اور غربت سے نجات کے لیے ایک تو اپنی طرف سے اپنے آپ کو ڈبل محنت اپنے ذمہ لگا دیتا ہے کہ جو کام اسے ایک وقت کام کر کے جتنی کمائی اس کو حاصل ہوتی ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کا پیٹ پالنے کے لیے پارٹ ٹائم جاب بھی کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ گھر کا خرچ چلانے کے لیے وہ قرض کی دلدل میں بھی پھنستا چلا جاتا ہے، اور جو شخص جس کے مالی حالات بھی ٹھیک نہ ہوں اور اس کے ذمہ قرض چڑھتا جا رہا ہو، تو اس سوچ اور اس فکر کی وجہ سے وہ طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، جن سے نکلنا اس کے لیے مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہو جاتا ہے۔ ایسے تمام بہن بھائی جو کہ مالی پریشانی اور محتاجی کا شکار ہیں، اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ پاک انہیں بھی وسعت اور برکت والا حلال روزگار عطا فرمائے، تو ان تمام بہن بھائیوں کے لیے آج ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں جو کہ اللہ رب العزت کے مبارک اسماء مبارک کا خاص عمل ہے، جس کے کرنے کی برکت سے انشاءاللہ اللہ پاک سے آپ رزق کے حصول کے لیے دعا کریں گے تو اللہ پاک اپنے خزانوں سے آپ کو رزق کی دولت عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت نے رزق کا ذمہ خود لیا ہے، وہ ہر چرند پرند، انسان، حیوان، ہر چیز کو رزق دینے پر قادر ہے، اور ہر چیز کا رزق اس نے لکھ دیا ہے، اور وہ ہمیں مل کر رہے گا۔ اب یہ ہم پر ہے کہ ہم اسے جائز اور حلال طریقے سے پائیں یا حرام اور ناجائز طریقہ اختیار کر کے ہم اس کو حاصل کریں۔ اس لیے ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھ کر، سمجھ کر، ان پر عمل کرتے ہوئے اگر ہم دنیا کا کوئی بھی کام، کوئی بھی عمل کریں گے، لیکن وہ کام اور وہ عمل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے مبارک طریقوں کے مطابق ہوگا، تو بظاہر وہ ہماری دنیاوی فائدے کے لیے ہوگا، لیکن اللہ رب العزت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے طریقے کے مطابق کرنے کی وجہ سے اسے ہمارے لیے آخرت میں بھی اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے ایسا اسماء مبارک کا خاص عمل لایا ہوں کہ جس کو آپ نے کم از کم 7 دن تک کرنا ہے۔ اس عمل کے کرنے کی برکت سے اللہ پاک آپ کے رزق کے تمام مسائل کو انشاءاللہ حل فرما دیں گے۔ یہ اللہ پاک کے مبارک اسماء مبارک ہے، یا حی یا قیوم یا ذو الجلال والاکرام۔ ان اسماء مبارک کو آپ نے ملا کر اس طرح سے پڑھنا ہے:
آپ نے کرنا کچھ اس طرح سے ہے کہ دن میں کسی بھی وقت باوضو حالت میں، اور اگر ہو سکے تو نماز کے بعد، خاص طور پر عصر یا مغرب کی نماز کے بعد آپ اگر اس عمل کو کریں تو یہ زیادہ مناسب ہے۔ اس کے علاوہ آپ دن میں یا رات میں کسی بھی وقت اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آپ نے اس بات کو نوٹ کرنا ہے کہ 7 دن آپ نے عمل کرنا ہے، اور 7 دن ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر عمل کرنا ہے، اور 7 دن آپ نے ایک ہی وقت پر عمل کرنا ہے۔ یعنی اگر آپ نے ایک دن عصر کے بعد عمل کیا تو روزانہ آپ نے نماز عصر کے بعد ہی عمل کرنا ہے، ایک دن عشاء کے بعد کیا تو روزانہ عشاء کے بعد ہی کرنا ہے۔ اس لیے آپ نے کسی ایسے وقت کا انتخاب کرنا ہے جس وقت میں پورا ہفتہ کم از کم آپ آسانی کے ساتھ اس عمل کو انجام دے سکیں۔ تو آپ نے کرنا کچھ اس طرح سے ہے کہ 100 دانوں والی ایک تسبیح لے لینی ہے۔ تو نماز کوئی سی بھی آپ نے ادا کرنی ہے یا کسی بھی وقت آپ کر رہے ہیں، تو اگر آپ ایسے اوقات میں کر رہے ہیں کہ جب نماز پڑھی جا سکتی ہے، مطلب کہ نفل نماز آپ پڑھ سکتے ہیں، تو کوشش کریں کہ سب سے پہلے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت کی نیت سے لازمی پڑھ لیں۔ نفل نماز عام نمازوں کی طرح آپ نے بالکل عام نمازوں کی طرح پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سی بھی سورت ملا کر آپ نے 2 رکعت نماز نفل مکمل پڑھ لینی ہے۔ اب نفل نماز مکمل پڑھ لینے کے بعد اول آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی نماز میں پڑھا جانے والا درود شریف پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور بھی درود شریف آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن نماز میں پڑھے جانے والے درود شریف کی فضیلت زیادہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایسا بھی ہے کہ نماز میں ہونے کی وجہ سے الحمدللہ ہر مسلمان کو یہ والا درود شریف زبانی یاد بھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ درود ابراہیمی پڑھنا ساری نفلی عبادتوں سے افضل ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے والے کے گناہ 3 دن تک فرشتے نہیں لکھتے۔ درود ابراہیمی کی کثرت کرنے والے کو قبر میں نہ مٹی کھائے گی اور نہ کیڑے۔ یہ اس درود پاک کی کثرت کرنے کے انعامات ہیں جو کہ اللہ رب العزت اس درود پاک کے پڑھنے والے کو عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے میں اپنی ہر ویڈیو میں ہر وظیفے کے ساتھ آپ کو درود ابراہیمی پڑھنے کی ہی تلقین کرتا ہوں کہ اس سے ایک تو ہمارے لیے اجر و ثواب بھی ہے، اور دوسرا اس کے فوائد اور اس کے ثمرات اتنے زیادہ ہے کہ اگر ہم کسی اور وظیفہ کے کرنے کی بجائے صرف یہی درود پاک ہی اپنی زبانوں پر جاری رکھے تو اللہ پاک ہماری زندگیوں کو سنوار دیں گے۔ تو آپ نے سب سے پہلے درود ابراہیمی 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ آپ نے انہی اسماء مبارک یا حی یا قیوم یا ذو الجلال والاکرام یہ ملا کے آپ نے 1 مرتبہ، پھر اسی طرح یا حی یا قیوم یا ذو الجلال والاکرام، اس طرح کر کے آپ نے 100 مرتبہ یہ اسماء مبارک کا ورد کر لینا ہے۔ جب 100 کی تعداد مکمل ہو جائے تو آخر میں پھر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے مالی مسائل کے حل کے لیے، اور اگر آپ قرض کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں تو قرض سے نجات کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خصوصی طور پر آپ نے دعا کرنی ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر سے بتاتا چلوں آپ کو کہ یہ عمل آپ نے ہفتے کے 7 دن لازمی بلا ناغہ کرنا ہے، اور یہ عمل آپ نے ایک ہی وقت میں اور ایک ہی جگہ میں 7 دنوں میں کرنا ہے۔ عمل یہ کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اگر ایسے وقت میں کر رہے ہیں کہ نفل نماز پڑھی جا سکتی ہے تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت کی نیت سے لازمی پڑھ لیں۔ نفل نماز پڑھ لینے کے بعد وہیں جائے نماز پر بیٹھ کر اول 11 مرتبہ درود ابراہیمی نماز میں پڑھا جانے والا درود شریف پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ 100 ٹائمز آپ نے یا حی یا قیوم ذو الجلال والاکرام یا حی یا قیوم یا ذو الجلال والاکرام، اس کے ساتھ یا بھی لگانا ہے، یا حی یا قیوم یا ذو الجلال والاکرام۔ اس طرح سے آپ نے 100 مرتبہ مکمل پڑھ لینے کے بعد آخر میں پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر جھولی پھیلا کر رو رو کر گڑ گڑا کر عاجزی و انکساری کے ساتھ اللہ سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کے رزق کے تمام مسائل کو اپنے فضل سے حل فرما دیں گے۔ یہ نہایت ہی مجرب اور آزمودہ عمل ہے، اور اس عمل کے کرنے کی اجازت عام ہے، اس لیے آپ میں سے جو بھی احباب اس عمل کو کرنا چاہ رہے ہیں آپ کو ہم سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے کرنا صرف یہ ہے کہ ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں اپنا نام تحریر کر دینا ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ فلاں دن سے آپ نے اس عمل کو سٹارٹ کیا ہے، اور ہم آپ کے لیے انشاءاللہ اس عمل میں کامیابی کے لیے خصوصی طور پر دعا کر سکیں گے۔
انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔